قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین کے ہم سب کے اوپر بے شمار احسانات اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، اس کا تم حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں صرف بظاہر دنیاوی فوائد والی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ ہماری بظاہر دنیاوی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، زندگی، صحت، عافیت، اور پھر اللہ رب العالمین کی زمین پر جو نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت، اور اللہ رب العالمین کہ اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے آواز سننے کے لیے کانوں کی جو نعمت ہے، بولنے کے لیے زبان کی نعمت، اور اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ بے شمار چیزیں، غذائیں، پھل اور بے شمار نعمتیں چکھنے کے لیے زبان کی نعمت، خاندان، نکاح کے بعد بیوی اور پھر اولاد، گھر، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس، سانس لینے کے لیے آکسیجن، پیاس بجھانے کے لیے پانی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا اور باقی غذائیں، یہ ساری دنیاوی ظاہری نعمتیں، یہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی۔ ہم ان نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سر دست ہمارے ذہن میں یہی نعمتیں آتی ہیں جن کا آپ نے ذکر سنا، لیکن ان نعمتوں سے بڑھ کر دوسری طرف آئیے، اللہ رب العالمین کے احسانات اور ان کی اللہ کی نعمتوں کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی غور کریں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ رب العالمین کے دین کی نعمتیں، اسلام، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت، اور پھر اسلام جو کہ آخری شریعت نازل ہوئی آخری پیغمبر پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اللہ رب العالمین نے نعمت قرار دی اس امت کے اوپر۔ اور پھر جو قرآن اترا، اللہ رب العالمین کا کلام، جو کہ بنیادی ماخذ ہے، مصدر ہے اسلامی احکامات کا، ہماری تربیت کا، آخرت کی تیاری کا، اللہ کے تعارف کا، وہ بھی بہت بڑی نعمت۔ پورا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی صورت میں سب نعمتیں، قرآن اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کی روحانی نعمتوں پر بھی غور کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہری دنیاوی نعمتوں سے ہٹ کر اس پہلو پر بھی آئے، اللہ نے جتنے احسانات اس مخلوق پر کیے ہیں، اپنا دین اتار کر انبیاء کا سلسلہ جو رب العالمین نے جاری رکھا اس مخلوق میں، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات تک مکمل ہوا، یہ سلسلہ اس پوری انسانیت پر بہت بڑی نعمت ہے۔
پھر جو اللہ رب العالمین نے صحیفے نازل کیے اور جو انبیاء کو معجزات دکھائے، یہ سب کی سب نعمتیں، ان نعمتوں کا ہم سب نے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی جو نعمت، آپ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ سنا ہے خطبے کی تمہید میں، ابتدا میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر جب قرآن اترا، دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے خوشخبری نازل فرمائی، آج تمہارا دین مکمل ہو رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمتیں اپنے تمام کو پہنچ رہی ہیں، مکمل میری نعمت ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین میں نے چن لیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کی نعمتیں، یہ روحانی نعمتیں، دینی نعمتیں مکمل ہو چکی۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ دین کی جتنی نعمتیں آدم علیہ السلام کی شریعت سے نازل ہونا شروع ہوئی تھی، آہستہ آہستہ ہر پیغمبر کی شریعت میں اللہ وہ نعمتیں نازل کرتا رہا، روحانی نعمتیں، دینی نعمتیں، عبادات کی صورت میں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ سب نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو کچھ نعمتیں باقی بچ گئی تھی، اللہ نے وہ مکمل نعمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دی۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس کچھ بھی چھپا کے رکھا نہیں، سب کی سب نعمتیں اللہ نے اتار دی۔ دین پورا، اسلام کی خوبصورتی، عبادات، جنت حاصل کرنے کے سارے اسباب اللہ نے بتا دیے، اتار دیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رب العالمین۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، اس وضاحت کی ایک دلیل ملتی ہے کہ یہودی آتا ہے خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اسی آیت کو پڑھتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہتا ہے امیر المومنین اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی، ہم اس نزول والے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ اتنی بڑی آیت، اتنا بڑا احسان رب العالمین نے آپ کی شریعت میں کیا، آپ کے پیغمبر پہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت، اس کا احساس دلایا، ہماری شریعت میں یہ نازل ہوتی، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے یہ آیت اسی دن اتاری ہے جو دن ہے ہی ہمارے لیے عید کا دن، یوم عرفہ، جو سال میں سے سب سے بڑا عزت والا دن ہے، تکریم والا دن ہے، عبادت کا دن، سب سے بڑا افضل دن وہ ہے عید کا دن۔ یہ بھی اللہ کا احسان۔ یہودی کے اس سوال سے آپ کیا سمجھے؟ یہودی یعنی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے، کسی بھی پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہودی نے کیا کہا؟ اگر یہ آیت ہمارے کسی پیغمبر کی شریعت میں اتر، کسی پیغمبر کے اوپر یہ آیت اللہ نے نہیں اتاری تھی، وقت کے لحاظ سے احکامات اللہ نے اتارے، دینی حلال اور حرام کے مسائل، عبادات کے مسائل اللہ نے بتائے، ہر پیغمبر کو دین بتایا، اس وقت کے حساب سے پورا بتایا، لیکن اس نعمت کی تکمیل صرف خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ یہودی کا بھی اعتراف تھا۔ ہمارے اوپر لازم ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ دنیاوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اپنی جگہ الگ ہے، لیکن ان دین کی نعمتیں جو ہیں، اسلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان سب کا شکر بجا لانا ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے۔ دین اسلام کی نعمتوں میں سے 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ رمضان مبارک کا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی نعمت۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین بار بار ہر سال یہ مہینہ عافیت، عبادات، ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ خود رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی نعمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دیتے تھے کہ صحابہ کو جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کی خوشخبری دینا شریعت میں ثابت نہیں سوائے رمضان مبارک۔ خود خوشخبری دی، یعنی مبارکباد دینی چاہیے جب رمضان کا چاند طلوع ہو جائے۔ فرمایا اتاکم رمضان، صحیح مسلم کی روایت، تمہارے لیے خوشخبری ہے، رمضان آ چکا، ظاہر ہو چکا۔ ایسا مہینہ، پورے مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے، 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ وسلسلت مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو عبادات کرنے میں آسانی ہو، نیکیاں کرنے میں آسانی ہو، وہ گناہوں سے بچ سکیں اور یکسو ہو کر رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ مہینہ خوب عبادتوں میں گزار دیں۔ اسلام کو بھی نعمت قرار دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے انہی کی جنسوں میں سے، انہی کی قوم میں سے ایک عظیم انسان کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، انہی کے اندر جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے ان کو سناتا ہے، ان کی تفسیر کرتا ہے، انہیں جاہلیت کی رسومات سے نکالتا ہے۔ اس پیغمبر کی بعثت سے پہلے یہ بڑی گمراہی میں گرفتار تھے، پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے نعمت قرار دی۔ اسی لیے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے مکے کے مشرکین کا ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بالآخر غزوہ بدر کے موقع پر ان کے 70 بڑے بڑے سردار ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، ایسے بدبخت لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ نے نعمت کے طور پہ ایک چیز، ایک ہستی انہیں عطا کی، اس پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور خود کو، اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تباہی اور بربادی کے گھر میں پھینک دیا۔ کون سا تباہی اور بربادی کا گھر؟ فرمایا جہنم یصلونہا، جہنم کے گھر میں، اس کے اندر داخل ہوں گے اور یہ رہنے کا انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، امام بخاری رحمہ اللہ تفسیر کے احکامات میں اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول لاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو نعمت جس کا مکے کے مشرکین نے انکار کیا اور جہنم واصل ہو گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نعمت رب العالمین نے ان کے اندر مبعوث کیا، ایمان لاتے، نعمت کا شکر ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے،
اپنے عقائد کو درست کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپناتے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بنا پر جنت کے وارث ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے رہے، آپ پر ایمان نہیں لائے اور نعمت کی ناشکری کر بیٹھے اور جہنم واصل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی روحانی نعمتوں پر بھی غور کریں۔ ہم اکثر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، محض ظاہری دنیاوی نعمتیں دیکھتے ہیں، دنیاوی اگر مالی اسباب ہمارے پاس نہیں، ہم خود کو بدبخت اور کمزور سمجھتے ہیں، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ اگر دنیاوی ظاہری اسباب نہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، معاشی اگر تنگیاں ہیں، سہولیات اگر نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے، یکدم ناشکری پر آ جاتے ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں رب العالمین نے جو دین دیا، اسلام دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ نے قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی، رمضان مبارک کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے 10 دن، محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ، یہ ساری نعمتیں رب العالمین کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ سب ہم بھول چکے ہیں۔ اس مہینے میں آخری عشرہ اعتکاف میں، عبادات کی صورت میں جو رب العالمین کی نعمت ہے، لیلۃ القدر کی جستجو اور تلاش، جس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہ اگر انسان وہ رات پالے، عبادت کرے، 82 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہر سال نیکیاں اپنے کھاتے میں یہ ملا سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں کیا ہم ان کا احساس کرتے ہیں؟ یکدم کفار کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بظاہر دنیاوی اسباب ہیں، مالی اسباب ہیں، دنیاوی عناصر میں وہ آگے ہم سے نکل چکے ہیں، ان کی سہولیات، ان کی زندگی، لگژری لائف جو چل رہی ہے، ان کو کمپیئر کرتے ہماری سادہ لائف کے ساتھ، لیکن وہ بیچارے کس قدر مفلس ہیں، یہود و نصارہ کس قدر مفلس ہیں، غریب ہیں، محروم ہیں، ساری دنیاوی نعمتیں ہیں لیکن دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اس نعمت سے محروم ہیں، رمضان سے محروم ہیں، قرآن سے محروم ہیں۔ یہاں تقابل ہم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ رمضان آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، آج اس کا دوسرا روزہ ہے، جس طرح وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ مہینہ بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کا احساس نہیں کیا، اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کی، گناہوں سے معافی نہیں مانگی، آئندہ اصلاح کا پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، تو یہ نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے اس آدمی پر۔ جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ہم یہ حدیث سنتے ہیں، جبرائیل امین وہ بد دعا لے کر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر اس بد دعا پر تصدیقی مہر لگا دیتے ہیں۔ جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہ بھی معاف نہ کروا سکے، اس پر لعنت، پھٹکار، اس کی ناک خاک آلود، اس کی ناک مٹی میں رگڑ جائے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے دور، اس پر لعنتیں برستی رہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے بھی آمین کہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نعمت دی، زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، اسباب دیے، روزوں کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، صدقات اور خیرات کی صورت میں، یہ اپنے گناہ معاف کروا کے رب کو راضی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی حیثیت نہیں دی اس مہینے، ایسے ہی عام دنوں کی طرح یہ مہینہ گزار دیا۔ فرمایا اس میں لعنت اور پھٹکار۔ ہم نے بھی یہ نوٹ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ جو نعمت ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ اس مہینے میں
عبادات کرنی ہے، بنیاد کی ساری عبادات حتی الامکان زیادہ سے زیادہ ان عبادات کو بجا لانا۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین اصل چیز جس نعمت کو قرار دیتا ہے وہ اللہ کے دین کی نعمت۔ دنیاوی اسباب میں، کاروباری معاملات میں، بچوں کی دنیاوی تعلیمات میں ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہماری بھاگ دوڑ اور صبح شام ہم جس جستجو میں ہوتے ہیں، کاروبار، بچوں کی کاروباری ترقی، دنیاوی ترقی اور ہمارے مالی اسباب، یہی چیز ہمارے سامنے رات دن ہمارے گرد و نواح میں ہمارے سوچوں کا محور یہی چیز ہوتی ہے۔ دین میں ترقی، دینی عبادات میں ترقی، یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی۔ عبادات کرنے سے ہی ایک انسان کی زندگی میں، روحانی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، اللہ کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اصل چیز عبادات، دنیا تو بعد کی چیز ہے، وہ ایک زائد چیز ہے، وہ ایک فاضل چیز ہے۔ اصل جو نعمت ہے جس کا حصول لازم ہے وہ اللہ کے دین کی نعمتیں، عبادات کی صورت، اصل خوبصورتی وہی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ساری عبادات جمع کر دی۔ جہاں فرائض اسی طرح چل رہے ہیں پانچوں، وہاں فرائض کے ساتھ صلاۃ التراویح، نوافل کی صورت میں، تراویح کی صورت میں رب العالمین نے نعمت دی تھی تاکہ نفلی عبادات نماز کی صورت میں بھی ہمارے پاس کثرت کے ساتھ آ جائے۔ یہ عبادات کا مہینہ ہے، ساری خوبصورتیاں اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، ان کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استطاعت کے مطابق ہر ہفتے میں ایک دور مکمل کریں۔ اگر اس کی طاقت نہیں، ہر عشرے میں پورے مہینے میں 3 دور مکمل کریں، نہیں تو ہر 15 دن دور مکمل کر کے 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی کریں۔ اتنی بھی طاقت نہیں، کم از کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر کے پورے مہینے میں ایک قرآن کی تکمیل ضرور کریں، اور پھر اس مہینے کے بہانے اپنی روٹین میں، پوری زندگی میں، عادت میں یہ چیز شامل کریں۔ اس طرح تعلق قائم۔ صدقات اور خیرات، اللہ رب العالمین نے جتنا حلال کا دیا ہے، یہ مہینہ صدقات کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باقی عبادات کرتے ہیں پورے مہینے میں، نفلی عبادات، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، ہر سال رمضان میں جتنی وحی اتر چکی ہوتی رمضان میں دہرائی ہوئی۔ دہرائی کا مہینہ بھی رمضان کا چنا ہے۔ قرآن اترا بھی اسی مہینے رمضان میں تھا، لیلۃ القدر کی رات ہی اترا تھا۔ پھر ہر سال رمضان میں دہرائی ہوتی۔ آخری سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 مرتبہ دہرائی۔ اور پھر صدقات و خیرات اس طرح ہاتھ کھول دیتے جس طرح تیز و تند ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہر جگہ ہوا پہنچتی ہے، اس طرح نبی علیہ السلام صدقات میں اپنا ہاتھ پھیلا دیتے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ اس امت نے بھی چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جتنی اللہ طاقت دے اپنانا ہے۔ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اسی لیے خصوصی طور پہ رمضان مبارک میں اگر حج کا مہینہ نہیں ہے، حج ذو الحجہ میں ہوتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے عمرہ کرنے کی، فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا کہ حجۃ، اللہ رب العالمین اس مہینے کی خوبصورتی برکت ہی ایسی ہے، اللہ اسے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حجۃ معی، گویا کہ رمضان میں عمرہ کرنے والا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، وہ حجۃ الوداع میں یہاں حکمی طور پہ شامل ہو جائے گا کہ سارے فضائل، ساری برکتیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عطا فرمائی۔ دعاؤں کی کثرت، صبح شام کے اذکار کو اپنانا جو کہ پوری زندگی میں ہونا چاہیے، اس مہینے میں بالخصوص ہونا چاہیے۔ رب العالمین کی قربتیں ایسے ہی ملتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادات سے ہی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے۔ دنیاوی معاملات اپنی جگہ، عبادات کی طرف دھیان دیں۔ ایک مومن کی خوبصورتی اس کی تکمیل عبادات میں ہوتی ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں بھرپور طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک مومن کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کی روحانی اور دینی عبادات کے ساتھ خوبصورتی ہوتی ہے۔ دنیاوی مال و اسباب جمع ہو جائیں، بظاہر اولاد کی نعمت ہو، بہترین چلنے والا کاروبار، باقی سارے اسباب سہولیات انسان کے پاس موجود ہو، یہ ساری خارجی چیزیں ہیں۔ اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے، جس چیز کو اللہ نے خوبصورت قرار دیا ہے، جو چیز اللہ کو پسند ہے، وہ ہمارا دل ہے، وہ ہماری روحانیت، ہمارا باطن ہے، وہ ہماری عبادات ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، رب العالمین کی معرفت، قرآن سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت، یہ چیز ہے جس پہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین کی نظر نہ تو تمہارے چہروں پر ہوتی ہے، نہ تمہارے اموال پر، نہ اللہ تمہارا مال دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہرے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، جو صحیح نیت کے بعد تم سے ظہور ہوتے ہیں، جو تم ادا کرتے ہو درست نیت کے بعد۔ اللہ کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے۔ جس چیز پہ رب العالمین کی نظر ہے اسے خوبصورت بنائے، اپنے دین کو خوبصورت بنائے، اپنے دین کو پختہ بنائے، عبادات میں آگے بڑھے۔ عبادات میں ہم کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جو کہ ہمارا اصل ہے، مرنے کے بعد جو چیز ہمیں کام آنی، یہ دنیاوی نعمتیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ باقی دنیا دار لوگوں کی مثالیں مت دیکھیں، مت ان کی مثالیں دیں۔ جو چیز ہماری قبر میں کام آئے گی وہ ہماری نیکیاں ہیں، وہ ہمارا دین ہے۔ یہ مال و اسباب اولاد لڑے گی وراثت پر، اولاد کے لیے سب ہم جو جمع کر رہے ہیں پیچھے ان کے وارث اولاد ہیں۔ معلوم بھی نہیں کہ مرنے کے بعد اولاد ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں گے کہ نہیں۔ اپنے لیے اپنی جنت خود دنیا میں بنا کر جائیں۔ یہ دین جنت ہے، اسلام جنت ہے۔ اللہ مال کو نہیں دیکھتا تو جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، ہاں وہ مال جو تم نے صدقہ کر دیا وہ نیکیوں کی صورت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جب طویل میت ثلاث ہے، میت جب انسان مر جاتا ہے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، گھر والے، اولاد، مال، چارپائی اور کفن کی صورت میں۔ فرمایا کہ پھر جب اسے دفنایا جاتا ہے دونوں چیزیں، یہ چارپائی دنیاوی مال اسباب اگر ساتھ گیا تھا اور بال بچے سب واپس پلٹ کے آئیں گے، ایک چیز اس کے پاس رہے گی، اس کا عقیدہ، اس کا دین، قرآن کے ساتھ تعلق، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ تعلق، اللہ کی عبادات، یہ اس کے ساتھ رہ جائے اور یہی چیز پھر نور بن کے اس کی قبر میں کام آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو نور قرار دیا، جو قبر میں بھی چمکے گا، اعمال، نیکیاں، دین، اور میدان حشر میں قبر سے اٹھتے وقت بھی نور اہل ایمان کے سامنے جگمگاتا رہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کو منور کرنے والا رب العالمین۔ مثل نورہ کمشکات، فرمایا اس نے جو دین اتارا اس کا دین بھی نور ہے، اس کا دین چمکتا ہوا نور ہے۔ فرمایا سورہ نور کے اندر نور علی نور، یہ تو سراپا نور ہی نور ہے، اس کو اپناؤ، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا، چہروں کو روشن کرے گا۔
قیامت کے دن بھی، قبر بھی اور دنیا میں بھی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن اٹھنے والے بے شمار لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر نور چمک رہا ہوگا، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، دین اسلام کے نور کو چھوڑ کر آ گئے۔ عقیدے کا نور نہیں تھا، قرآن کا نور نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی محبت اور سنت کا نور نہیں تھا، چہرے کالے اور سیاہ۔ یہ نور ہے، یہ دین ہے، اصل چیز جس میں ہماری خوبصورتی ہے۔ اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے اسے خوبصورت بناتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ عبادات کر کے اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے، جس میں یہ ساری عبادات اپنی روٹین اس طرح بنائے ہم کہ خوب عبادات کریں کہ رب العالمین ہمیں یہ نور عطا فرمائے، خوبصورتی آ جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ یہ مہینہ گزر جائے تو ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ جو آدمی اگر نمازوں میں سست تھا، 5 وقت پڑھتا تھا، کبھی جماعت نکل جاتی تھی، کبھی آخری رکعت میں، اس پر لازم ہے اس مہینے میں اپنی اصلاح کرے، 500 نمازیں بر وقت با جماعت ادا کرے۔ ہر آدمی اس مہینے میں اپنی اصلاح کا سوچے، دینی ترقی کا سوچے، اللہ کی قربتوں کے حصول کا سوچے، اور جو اس گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوا تھا، گناہ کبیرہ میں نمازیں ہی چھوڑ دیتا تھا، فرائض ہی چھوڑ دیتا تھا، وہ توبہ کرے رب العالمین کے دروازے پر، اللہ کے سامنے توبہ کرے، آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، رمضان سے 500 وقت نمازیں شروع کرے، اپنی اصلاح کر لے اور پوری زندگی کے لیے عزم کر لے۔ تعجب بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، محض روزوں کے لیے، روزوں کی وجہ سے نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ رمضان تک ہماری نمازیں چلیں گی، توبہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد جو ہم نے روزانہ 5 وقت کفریہ عمل کیے، 1 وقت کی نماز چھوڑنا، فرض چھوڑنا کفریہ عمل ہے۔ اکثر اہل علم نے حقیقی کافر قرار دیا، اور اکثر اہل علم کہتے ہیں تقریباً یہ زندیق ہے، کافر کے مشابہ، اتنا بڑا گناہ، لیکن توبہ کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، رمضان تک جڑے رہے کہ رمضان کے بعد اسی طرح ہو جائے۔ تو سنیے گا، وہ بیچارے بدبخت اور مرحوم ہیں، محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، نیت یہ ہو آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس کی نیت ہی نہیں ہے رمضان کے بعد نماز پڑھنے کی، وہ گناہ کی معافی کیا مانگنے آیا ہے رب العالمین کے سامنے؟ کسی منبر پر کھڑے ہوئے مولوی کو طاقت نہیں کسی کو یہ کہہ سکے اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ ہاں، وہ اصول بیان کر سکتے ہیں، رب العالمین کی سنت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے، گناہ کی معافی کے لیے بندے کے بعد یہ عزم ہو، اللہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ کیا یہ عزم ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس؟ یا ارادہ ہی یہی ہے رمضان میں بس جڑ جائیں گے پھر وہی روٹین چلے گی؟ پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک آدمی اپنے فرائض ہی درست نہیں کر پایا، اس نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ باقی نوافل کی ترقی اپنی جگہ، قرآن کے ساتھ تعلق، یہ خوبصورتی خوش نصیب لوگوں نے حاصل کی اپنی جگہ، اس بدبخت کا کیا کیجئے جس نے اپنے فرائض کی ہی اصلاح نہیں کی؟ اللہ اکبر! دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہوتے ہیں رمضان کی وجہ سے نمازوں میں جڑ جاتے ہیں، یا باقی زندگی میں بھی نمازیں ایسے ہی آگے پیچھے، کبھی 4 وقت پڑھ لی، فجر چھوڑ دی، کبھی جماعت نکل گئی۔ رمضان میں بھی وہی حال ہے، رمضان میں بھی ہماری جماعت اگر نکل رہی ہے، بتائیے ہم اپنی اصلاح کب کریں؟ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناشکری اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہم نے کیا فائدہ اٹھایا اس مہینے سے؟ محض سحری اور افطاری میں اور تراویح کے بعد طرح طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فریشمنٹ ہیں، بس وہی ہماری روٹین بن چکی ہے۔ جو اصل روحانی اصلاح ہے یہ ہم کب کر پائیں گے؟ جب ایک آدمی اپنے فرائض کی اصلاح نہیں کر پائے۔ کتنے ایسے نمازی ہیں جو 4 وقت نماز پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے، رمضان کے بعد وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی کیا اصلاح کی؟
فرائض ہی جو آدمی اپنے نہیں سنبھال سکا رمضان میں، وہ باقی نوافل میں ترقی کیا کر پائے؟ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ فرماتا ہے تم تو محض دنیاوی مال و اسباب کے پیچھے پڑے ہو، اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے رمضان دیا ہے، اللہ ہماری آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے اپنی جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، آخرت کی طرف۔ دنیا تو بن جائے گی، کفار کی بھی بن گئی ہے، تم اپنی آخرت بنا کے آؤ۔ اسی لیے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کی خوبصورتی کہاں ہے؟ جب ہم وضو بناتے ہیں، وضو کا جو پانی بظاہر تو وضو کا پانی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ایک تابعی نے دیکھا وضو بناتے وقت جب بازو دھونے لگے، یہاں بغلوں تک پانی لے کر جا رہے، پورا بازو دھو رہے تھے، اور جب پاؤں دھونے لگے تو ٹخنوں کے اوپر گھٹنوں کی جڑ تک پورا حصہ پنڈلی کیا ہے دھو رہے۔ تابعی نے پوچھ لیا، آپ اتنا اوپر تک پانی لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تبلغ حلیۃ المؤمن حیث یبلغ الوضوء، قیامت کے دن مومن زیورات اپنے زیور سے آراستہ ہو کر چمکتا ہوا آئے گا، اس کے پانچوں اعضاء چمکتے ہوئے آئیں گے، جتنا پانی زیادہ پہنچائیں گے اعضاء اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوئے آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں میرے اعضاء زیادہ چمکتے ہوئے، یہ خوبصورتی ہے، اس پر ہم دھیان دینا۔ اسی لیے رب العالمین قیامت کے دن اہل ایمان جو نمازی ہوں گے ان کے پانچوں اعضاء چمکا دے گا، وہ خوبصورتی انہیں ملے گی، ان کا نور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے پیچھے نور چل رہا ہو، وہ نور اللہ رب العالمین کی عبادات میں، دین میں، اسلام میں، اللہ کی قربتوں میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبر، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرمایا کچھ لوگ بظاہر دنیا کے اسباب میں پیچھے ہوتے ہیں، سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا گندا بال ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے، مدفوع بالابواب، لوگ اپنی مجلسوں میں بھی اسے بیٹھنے نہیں دیتے، بھگا دیتے، ایسا سادہ دنیا کے اسباب جو نہیں ہے۔ لوگ تو مالدار ہیں نا، مالدار لوگوں کو ہی اپنے قرب و جوار بٹھاتے ہیں، جو غریب الحال ہے، مفلوق الحال ہے، بھلے دیندار ہو، اس کو حیثیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ۔ فرمایا ایسا ہے کسی معاملے میں رب العالمین کو گواہ بنا کر قسم اٹھا لے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ کے لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے، لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ایسا ہے، ہم اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بنائیں، جو عبادات کی صورت میں ملتا ہے، دین کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، قرآن کے ساتھ تعلق کی صورت میں، وہ مقام و مرتبہ ہم بنائیں۔ اسی لیے مثال یہ دی، فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، صحیح بخاری کی معروف حدیث۔ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اس سے خوشبو مہکتی ہے، عمل کی خوشبو، ایمان کی خوشبو۔ اسی لیے ایک روایت میں اس مومن کی پہچان بتائی گئی، جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو رب العالمین یاد آ جاتا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال خوشبودار پھل کی طرح ہے، کالقطرجہ، جسے ہم کنو کہہ سکتے ہیں، مالٹے کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، ذائقہ دار بھی ہے، اس کی خوشبو بھی بہت پیاری ہے، کالقطرجہ، یہ مومن ہے، اس کے بعد ایمان بھی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق، رب العالمین کے ہاں وہ پسندیدہ ہے، مومن ہے، عقیدہ وغیرہ درست ہے، بنیادی فرائض ہے، قرآن پڑھنے میں سست ہے۔ فرمایا کالتمر، یہ کھجور کی طرح ہے، ذائقہ تو ہے اس میں خوشبو نہیں۔ یہ تمثیلات ہیں، اللہ کے یہاں اس طرح مقام بڑھتا ہے۔ ہم رب العالمین کے پاس بھی اسی طرح مقام اپنا بنائیں، جو اصل چیز ہے وہ دین اسلام کا نور ہے، جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اس حدیث سے پہلے رمضان مبارک کے متعلق روزہ رکھنے تھے، اللہ رب العالمین کو یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو خالی پیٹ انسان رہتا ہے، ایک بو منہ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک قسم کی بدبو آ جاتی ہے، بھوکھا رہے، بھلے انسان مسواک کرے لیکن بھوکھا رہنے کی وجہ سے
بظاہر اگر ہمیں وہ بو آ جائے ہمیں تکلیف ہوگی، ہمارا معاملہ یہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیں کتنی محبت ہے اس بندے کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے فرائض پہ پورا کرتا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، سب سے عمدہ خوشبو اس دنیا میں جو پائی جاتی ہے وہ مشک عنبر، سب سے عمدہ خوشبو۔ ہمیں تو تکلیف ہوگی اگر کسی روزے دار کے منہ سے یہ ہیک آ جائے، بدبو آ جائے، رب العالمین کو وہ بدبو پسند ہے، اس سے محبت ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا تمہیں مشک عنبر پسند ہے اس سے بڑھ کر رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی وہ بدبو پسند ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس طرح عبادات میں بنتا ہے، جس چیز سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ رمضان بھی اللہ نے اسی لیے ہمیں عطا کیا، ہم اللہ کے ہو جائیں، دین میں پورے داخل ہو جائیں، عبادات کی خوبصورتی ہمارے اندر آ جائے، فرائض کے ساتھ نوافل میں آگے بڑھے تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور پھر اللہ کے محبوب، اللہ کے اولیاء بن جائیں۔ لوگوں کے ہاں تو یہ تصور ہے ولی اللہ بننے کے لیے، چونکہ دین اسلام سے دوری ہے، علم سے دوری ہے، ساری رات کو عبادتیں کرنا، ساری رات قیام اللیل کرے، ساری زندگی میدان جہاد میں گزارے، گھر والوں کو چھوڑ دے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، مال و اسباب کاروبار چھوڑ دے، وہ ولی اللہ بن جائے۔ نہیں، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہے، جس کے پاس توحید کا نور ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹے گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ اللہ کا ولی۔ جب اللہ کے ولی بن جائے، عبادات سے اللہ کی محبت مل جائے تو اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے اور خود اللہ اس کے دشمنوں سے نمٹ لیتا ہے۔ جس کی طرف سے اللہ لڑے اسے اور کیا چاہیے؟ من عادانی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، یہ میرا ولی بن گیا، اب اس کے خلاف جو لڑے گا میرا اس کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث قدسی۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے، تم میرے بن جاؤ۔ اس کی لذت اور چاشنی بھی چکے تو دیکھو، اللہ کا بننے میں، عبادات کرنے میں، گناہ چھوڑنے میں کتنی لذت ہے، وہ لذت بھی تو حاصل کر کے۔ پھر فرمایا میرے ولی بننے کے لیے بنیادی شرط، جس سے بندہ میرے محبوب ہو جاتا ہے وہ میرے فرائض کی پابندی، وقت پہ، جس قدر تمہارے فرائض پرفیکٹ ہیں، وقت پر ہیں، درست ہے، صحیح نیت کے ساتھ ہے، اللہ کے تم ولی بن چکے ہو۔ مزید اس میں ترقی کیسے ملے گی؟ نوافل پڑھتے رہو، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے بشارت دی، بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب جب مجھ سے سوال کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ادھر میں سے وہ چیز عطا کروں۔ اللہ کے پہلے بنو، جب اسے کسی چیز سے پریشانی ہوگی میری پناہ طلب کرے گا، اس نقصان سے میں اس سے محفوظ رکھ دوں۔ اسی لیے روزوں کی جو برکتیں ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قیام اللیل کی برکت بھی، ثواب یہی بتا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی جستجو، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ دھل کے صاف ہو جاتا ہے، رب العالمین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں اور اعمال اچھی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق اور حقوق العباد بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، یہ مہینہ ایسا ثابت ہو ہماری پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ ضروری جو اعلانات ہیں، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے تحت بیت المال قائم ہے، بیت المال میں کئی شعبہ جات کام کر رہے ہیں کہ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروائیں۔